بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع کرے گا اللہ سب رسولوں کو، فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، پس کہے گا کیا جواب دیے گئے تم؟ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا، کہیں گے وہ سب رسول لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، انک انت، بے شک تو ہی، علام الغیوب، جاننے والا سب غیبوں کا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 76 نکالیں۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن جمع کرے گا اللہ سب رسولوں کو، فیقول ماذا اجبتم، کیسے قبول کیے گئے یا کیا جواب دیے گئے۔ آیت کا ترجمہ واضح ہے، یہاں پر ذرا غور کر لیں۔ یوما سے مراد ہے قیامت کا دن۔ ماذا اجبتم، یہ سوال ہوگا۔ قالوا لا علم لنا، یہ انبیاء کا جواب۔ انک انت علام الغیوب، یہ اس جواب کی علت ہے۔ جملہ معللہ، اس آیت کو سرسری غور کرنے سے اتنی بات واضح ہے کہ ماذا اجبتم کا سوال کسی امر غیب کے متعلق ہے۔ ماذا اجبتم کا سوال کسی امر غیبی کے متعلق ہے۔ دلیل کیا ہے؟ انک انت علام الغیوب، یہ علت ہے لا علم لنا کی، کہ ہمیں علم نہیں، اس لیے کہ سب غیبوں کو جاننے والا صرف تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ تو آیت خود متعین کر رہی ہے کہ ماذا اجبتم کا یہ معنی نہیں کہ دوران دعوت لوگوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا، کیونکہ دوران دعوت جو لوگ جواب دے رہے ہیں وہ تو سامنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو بکر نے مانا، ابو جہل نے نہیں مانا۔ اسی طرح دیگر انبیاء کی دعوت جنہوں نے سامنے انکار کیا وہ تو امر غیبی نہیں۔ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ ماذا اجبتم کا جو سوال ہے، یہ سوال کسی غیبی امر کے متعلق ہے، آمنے سامنے والے معاملہ کے بارے میں سوال نہیں۔ وجہ میں نے بتایا کہ انک انت علام الغیوب، یہ جملہ معللہ تب بن سکتا ہے کہ ماذا اجبتم اس کا تعلق کس کے ساتھ ہو؟ امر، سارے بولو شاباش، امر غیبی کے ساتھ۔ یہ بات ہم کسی سے نہیں لے رہے، یہ قرآن مقدس سے لے رہی ہے کہ ماذا اجبتم، کیا جواب دیے گئے، کیسے قبول کیے گئے۔ قالوا لا علم لنا،
سارے رسول کہیں گے ہمیں علم نہیں. کیوں؟ انکا انتا علام الغیوب، اس لیے کہ سارے غیب جاننے والا تو ہے، ہم نہیں. یہ وجہ بیان کر رہے ہیں. اس لیے ماذا اجبتم کا ہمیں پتہ نہیں. یہ بات اب ذرا ذہن میں رکھیں. میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کے اپنے الفاظ اتنی بات بتا رہے ہیں کہ ماذا اجبتم کے سوال کا تعلق یہ کسی امر غیبی کے بارے میں ہے، اور وہ امر غیبی کیا ہے یہ آگے چل کے بتاتا ہوں. قرآن پاک اتنا بتا رہا ہے کہ آمنے سامنے جو سوال و جواب یا دعوت کا جو مقابلہ یا دعوت کو مانا گیا، اس کے متعلق یہ سوال قطعا نہیں. اب یہاں پر بعض لوگوں نے ایک اشکال کیا. اشکال یہ کیا کہ جب انبیاء کرام دعوت دے رہے تھے، مثلا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قوم کے سامنے دعوت دے رہے تھے، ابو لہب نے آپ کو پتھر مارے، ابو بکر عمر عثمان نے آپ کی دعوت کو قبول کیا. تو دوران دعوت تو اللہ کے محبوب کو بھی دیگر انبیاء کو بھی پتا تھا کہ کون ہماری دعوت مان رہا ہے اور کون ہماری دعوت سے انکار کر رہا ہے، کس نے ایمان لایا، کس نے ٹھکرا دیا. یہ ایک اشکال کیا. پھر اس اشکال کے جواب دینے کے لیے متعدد توجیحات کی. لیکن میری بات ذرا ذہن میں رکھ لو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دعوت کے آمنے سامنے ماذا اجبتم کے سوال کا تعلق ہی نہیں. دلیل کیا ہے؟ انکا انتا علام الغیوب. تو جن لوگوں نے آمنے سامنے والی دعوت والا قول لیا یا سمجھا، ان پر اشکال پیش ہوا کہ بھائی جب انبیاء نے دعوت دی، کس نے مانا کس نے نہیں مانا. تو اس بات کا کیسے انبیاء کو پتہ نہیں تھا؟ لوگ سامنے انکار کر رہے تھے یا سامنے ایمان لا رہے تھے. یعنی یہ امر شہودی ہے، آمنے سامنے مشاہدہ کی چیز ہے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوئے اور انہوں نے آیت پہ غور نہیں کیا کہ آیت کیا بتا رہی ہے. تو ماذا اجبتم کا تعلق کسی امر شہودی کے بارے میں نہیں، مشاہدہ کے بارے میں نہیں، بلکہ کس چیز کے متعلق ہے؟ امر غیبی کے بارے میں. دلیل اس کی دلیل یہی لا علم لنا کہ اگلا جملہ انکا انتا علام الغیوب یہ خود متعین کر رہا ہے. بعض حضرات نے تفسیروں میں جب دیکھیں گے یا اہل بدعت کی طرف جائیں گے تو اس بنیاد پہ چند جواب دیے کہ یہ آمنے سامنے کے بارے میں سوال ہے کہ جب آپ نے دعوت دی تو دوران دعوت لوگوں نے کیا جواب دیا، اس کے متعلق سوال ہے. تو ان حضرات نے پھر کئی توجیحات لکھنا شروع کر دی. مثلا ایک توجیہ یہ ذکر کر دی کہ انبیاء کرام کو پتہ تو تھا کہ کس نے کیا جواب دیا، لیکن قیامت کی سختی کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے حضرات انبیاء کرام بھول جائیں گے، ذہول ہو جائے گا.
پتہ ہے کس نے کیا جواب دیا. لیکن میری بات اگر آپ سمجھ رہے ہیں پھر غور کریں، یہ اشکال پیدا کیوں ہوا کہ ماذا اجب تم کو امر شہودی کے متعلق سمجھا گیا، مشاہدہ کے متعلق سمجھا گیا کہ انبیاء نے آمنے سامنے دعوت دی، تو اس وقت جواب کیا ملا؟ اس بنیاد پہ اشکال ہوا. اور پھر جواب یہ دیا کہ میدان قیامت کے شدائد اور سختیوں کی وجہ سے ذہول ہو جائے گا. جب یہ توجیہ آ گئی تفسیروں میں، بریلویوں نے بغلیں بجانی شروع کر دی، شیعوں نے بغلیں بجانی شروع کر دی. پتہ تو تھا، لیکن اب کیا ہے، بھول گئے. انہوں نے پوری بات کو خلط ملط کر دیا. تو یہ بات ذہن میں رکھنی پڑے گی. میں تکرار کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس اشکال کا منشا کیا تھا کہ ماذا اجب تم کو مشاہدہ پر معمول کیا گیا، کہ آمنے سامنے جو جواب دیا وہ کیا جواب تھا. اس مشاہدہ پر معمول کر کے اشکال ہوا. اس کے پھر متعدد جواب دینے کی کوشش کی گئی. ایک جواب یہ جس پر اہل بدعت نے بغلیں بجائیں کہ دیکھو جی، انبیاء کو پتہ تو تھا لیکن قیامت کی شدت کی وجہ سے ذہول ہو جائے گا، لہذا ہماری جان چھوٹ گئی، علم غیب کی نفی نہیں ہوگی. تو اچھی طرح سمجھ لو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل بدعت کا اس جواب سے بغلیں بجانا یہ بھی حماقت اور جہالت پر مبنی ہے. کیوں؟ کہ ذہول ہو جائے گا، بھول جائیں گے. تو اگر علم غیب ہے تو عالم الغیب کو ظہور کیسے ہوتا ہے؟ عالم الغیب یہ پورے واقعات اور حالات بھول کیسے جاتا ہے، ظہور کیسے ہوتا ہے؟ تو اہل بدعت کا اس توجیہ پر بغلے بجانا، اگر یہ توجیہ مانی جائے تب بھی ان کو کوئی فائدہ شائدہ نہیں. اس کی وجہ کہ جب ظہور خود مانیں گے کہ سارا کچھ بھول جائیں گے ڈر کی وجہ سے اور شدت یوم قیامت کی وجہ سے، تو ہم کہتے ہیں جو بھول جائے، جس کو ظہور ہو جائے، وہ غیب دان نہیں ہوتا، نہ ذاتی اور نہ عطائی. یہ بات سمجھ گئے؟ لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، یہ توجیہ 100% غلط ہے. اور وجہ دو ہے. ایک تو یہ اشکال پیدا ہی تب ہوا کہ قرآن کو نہیں دیکھا گیا. انکا انت علام الغیوب پہ نظر ہوتی تو یہ اشکال تھا ہی کوئی نہ. اور نمبر دو کہ قیامت کے دن اتنی شدت ہو انبیاء کے حق میں کہ ان کے معاذ اللہ ہوش حواس کھو بیٹھے اور سارا کچھ ذہول ہو جائے، اتنی گھبراہٹ، جبکہ قرآن کہتا ہے لا یحزنہم الفزع الاکبر، کہ مقربین کو فزع اکبر، بڑی گھبراہٹ یہ پریشان نہیں کرے گی اور گھبراہٹ ان پہ طاری نہیں ہوگی. اور لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا مقام اولیاء اللہ کا ہے، تو انبیاء کی شان اس سے بہت بلند ہے. اس لیے حضرات انبیاء کرام پر ایسی حالت کا طاری ماننا قیامت کے دن کہ ہوش حواس ختم ہو جائیں، عقلیں جواب دے جائیں اور سب کچھ ذہول ہو جائے اس شدت کی وجہ سے، تو یہ جواب اس نص قطعی کے صریح خلاف ہے. اس لیے یہ کوئی جواب بنتا نہیں. بعض حضرات نے اسی اشکال کو پیش نظر رکھ کر یہ جواب دیا کہ انبیاء کرام کو پتہ تو ہوگا لیکن بطور عاجزی اور انکسار کے انکار کریں گے. جس طرح آپ
اپنے استاد کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں، پتہ ہو بھی صحیح کہ پتہ نہیں، عاجزی اور انکسار کی وجہ سے انکار کریں گے۔ اس کو بھی اہل بدعت نے لیا، سب اہل بدعت نے دیکھو جی عاجزی اور انکسار، تو یہاں پر بھی بات سمجھو، عاجزی اور انکسار کس کو کہتی ہے؟ کہ ایک وصف میرے اندر نہیں اور میں اقرار کروں کہ یہ وصف میرے اندر نہیں، یہ تو ہے عاجزی۔ اور ایک وصف میرے اندر ہے اور میں کہوں کہ یہ وصف میرے اندر نہیں، تو اس کا نام ہے جھوٹ۔ یہ اینک میری ہے، میں عاجزی کے طور پہ کہتا ہوں جی میری اینک نہیں، تو کیا بنے گا؟ یہ کذب ہے۔ کذب کا معنی خلاف واقع بات کرنا۔ تو اب سوال یہ ہے اہل بدعت سے کہ انبیاء کرام انکار کریں گے، پتہ ہوگا انکار کریں گے، کس لیے؟ عاجزی انکساری کی وجہ سے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ سچ ہوگا یا جھوٹ؟ اگر آپ کہیں پتہ ہے اور کہتے ہیں لا علم لنا، تو یہ کیا بنتا ہے؟ جھوٹ۔ اور جو ایک نبی کو جھوٹا کہے وہ قطعی کافر ہے، اور جو 7 لاکھ انبیاء کو میدان محشر میں جھوٹا کہے اس سے بڑا کافر میرا خیال ہے کائنات بھی نہیں ہوگا۔ یہ انبیاء کرام پہ بہتان نہیں کہ پتہ ہے اور کہیں گے لا علم لنا، ہمیں پتہ نہیں، تو یہ بزرگوں یہ بنتا ہے جھوٹ، اور پیغمبر کبھی جھوٹ بول سکتا نہیں۔ عصمت نبوت کا خاصہ ہے، اور نبوت اور عصمت یہ لازم ملزوم ہے، ہر نبی معصوم ہے، اور کوئی معصوم پیغمبر ایک لحظہ کے لیے بھی جھوٹ بول سکتا نہیں۔ تیسرا، بعض نے یہ کہہ دیا کہ تیرے علم کے مقابلہ میں ہمارا علم نہیں، تیرے علم کے مقابلہ میں ہمارا علم نہیں۔ لیکن جہاں اہل بدعت دھوکہ دیتی ہیں، جن حضرات نے یہ توجیہ کی کہ تیرے علم کے مقابلہ میں ہمارا علم نہیں، انہوں نے آگے وضاحت بھی کی۔ وہ کہتے ہیں تیرا علم ہمارا علم تو ہے بما اظہروا، جو انہوں نے ظاہر کیا، اور جو تیرا علم ہے وہ اظہروا کو بھی شامل ہے، ابطنوا کو بھی شامل ہے۔ ہم نے ان کے ظاہر حال کو دیکھا، اور تو نے ان کی نیتوں کو بھی دیکھا، ان کے دلوں کو بھی دیکھا، اس لیے تیرے علم کے مقابلہ میں ہمارا علم نہیں۔ یا اہل بدعت خیال کرنا دھوکہ دے دیتی اللہ کے علم کے مقابلہ میں ہمارا علم نہیں، اور اگلی بات چھپا لیتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے، اور ہم کیا جانتے تھے؟ صرف ظاہر جانتے تھے۔ تو اس لحاظ سے اللہ کے علم کے مقابلہ میں ہمارا علم نہیں ہے۔ کتنے جواب ہو گئے؟ 3۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مفسرین جنہوں نے یہ توجیہ کی، انہوں نے صاف لکھا کہ علم کا مطلب کہ تو ظاہر بھی جانتا ہے باطن بھی، ہم ظاہر جانتے ہیں باطن نہیں جانتے، یہ معنی کیا۔ تو یہ توجیہ بھی اہل بدعت کے لیے کام کی نہیں، کیونکہ اس میں بھی غیب دانی کی نفی ہے۔ یہ 3 توجیہیں کیوں پیش آئیں کہ ماذا اجبتم، کہ سوال کو سمجھا گیا آمنے سامنے کے لیے، دوران دعوت یعنی امر شہودی کے متعلق، مشاہدہ کے متعلق، جبکہ صحیح بات یہ ہے آیت کا معنی بالکل صاف
کہ یہ سوال ماذا اجب تم والا یہ امر شہودی کے بارے میں ہے ہی نہیں، اور دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ انکا انت علام الغیوب، تو جہاں موجود ہے اس پہ میں انشاءاللہ دلیل نہیں دلائل دوں گا کہ اس ماذا اجب تم کا تعلق بعد الوفات کے ساتھ ہے، کیسے قبول کیے گئے، یعنی وفات کے بعد کیسے قبول کیے گئے، یعنی وفات کے بعد، تمہاری وفات کے بعد قوموں نے تمہیں بطور الہ کے پوجا یا رہنما کے تمہاری اتباع کی، تمہاری موت کے بعد کیسے قبول کیے گئے کہ اقوام نے تمہیں الہ کے طور پہ پوجا یا رہنما اور مطاع کے طور پہ تمہاری اتباع کی، اطاعت کی، اس معاملہ میں یہ سوال ہے۔ ایک دلیل تو یہی انا کا انتا والی، دوسری دلیل اگلا رکوع آپ نے پڑھا، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ قال سبحانک ان کنت الاخری ان کنت قلت فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، جہاں اور پھر آخر پہ جا کے وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، یہ خود مستقل دلیل ہے کہ اس سوال کا تعلق ہے انبیاء کی وفات کے بعد، اور ماذا اجب تم کا معنی ہے کیسے قبول کیے گئے تم، یعنی تمہارے موت کے بعد تمہاری قوموں نے تمہیں بحیثیت الہ کے پوجا یا بحیثیت مطاع کے تمہاری اتباع کی، اور وفات کے بعد امتیں جو کرتی رہی وہ تھا امر غیبی، وہ کیا تھا؟ امر غیبی۔ اس لیے جواب دیں گے قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، یہ اس لیے جواب دیں گے۔ اب ذرا آپ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے پھر خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ تین جواب جن کو اہل بدعت لیتی ہیں وہ جواب کس مفروضہ پر مبنی ہے کہ یہ سوال ماذا اجبتم والا یہ مشاہدہ کے متعلق ہے، آمنے سامنے کے متعلق ہے، لیکن ان تین جوابوں میں سے بھی تینوں جواب انبیاء سب سے علم غیب کی نفی پر واضح۔ البتہ یہ ہے کہ اہل بدعت عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے ایک منٹ بھی نہیں چل سکتے، وہ خود اپنے اقرار ہے علم غیب کی نفی کا۔ اب رہ گئے جو اصل مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ماذا اجبتم مشاہدہ کے متعلق سوال ہی نہیں، دلیل انکا یہ جملہ معللہ تب بنتا ہے کہ ماذا اجبتم کا تعلق امر غیبی کے ساتھ ہو، امر مشاہد کے ساتھ نہ ہو، آمنے سامنے کے ساتھ نہ ہو۔ تو یہ جملہ خود قرآن پاک اور اس پر پھر حضرت عیسیٰ کا واقعہ جو اگلے رکوع میں موجود ہے وہ بھی اسی پہ دلالت کرتا ہے کہ اس طرح کے سوال کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ امر غیبی کے متعلق ہے، مشاہدہ کے متعلق نہیں۔ تب حضرت عیسیٰ سے بھی انت قلت للناس، اور ہے اسی لحاظ سے کہ موت کے بعد قوموں نے تمہیں معبود کی حیثیت دی یا مطاع کی حیثیت دی۔ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اور موت کے بعد دنیا مرنے والے سے غیب ہے۔ غیب اس لیے ہے کہ اسباب ختم، غیب اس لیے ہے کہ اسباب ختم۔
پھر کہہ رہا ہوں مرنے والے کی نسبت دنیا غیب، اور غیب کس کو کہتے ہیں؟ علم ما فوق الاسباب، اسباب ہو گئے منقطع، اور بغیر اسباب کے جو علم ہو اس کا نام کیا ہے؟ علم ہے۔ انکا انتا علام الغیوب، موت کے بعد ہمیں کوئی پتہ نہیں، اس لیے کہ سارے غیبوں کو جاننے والا صرف تو ہے۔ اب ذرا عبارات دیکھ لیں، یہ جو میں نے معنی کیا یہی معنی 80 کے قریب مفسرین نے کیا۔ یہ جو معنی میں نے کیا انشاءاللہ پورے دلائل کے ساتھ 80 کے قریب مفسرین نے، یہ بھی میں کم از کم کہہ رہا ہوں، کم از کم جن کی عبارتوں سے ترجیح سمجھ آ رہی ہے، ورنہ تجھے معنی ابن جریر سے لے کر عثمانی تک موجود ہے، اور عثمانی سے لے کر مولانا سرفراز خان کی ازالت الریب تک موجود ہے۔ ازالت الریب میں بھی انہوں نے یہی معنی کیا۔ اب ذرا دیکھو اس پر عبارتیں دیکھیں۔ حاشیہ نمبر 1 الوجہ الثالث، یہاں پر 2 جواب زیادہ آ رہے ہیں، ان کو دیکھنا، لیکن ترجیح کس کو ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ الوجہ الثالث فی الجواب، جواب اشکال ذہن میں ہے تب جواب آئے گا۔ وَهُوَ الْأَصَحُّ، اور وہ زیادہ صحیح ہے، هُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ ابن عباس، جس کو پسند کیا ابن عباس نے، انہم انما قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے انبیاء کرام ہمیں پتہ نہیں، لِأَنَّكَ تَعْلَمُ، اس لیے کہ تو جانتا ہے، ما اظہروا، جو انہوں نے ظاہر کیا، وما اضمروا، اور جو انہوں نے چھپایا، وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ، اور ہم نہیں جانتے، الا ما اظہروا، مگر وہ جو انہوں نے ظاہر کیا، فَعِلْمُكَ فِيهِمْ أَنْفَذُ، پس آپ کا علم ان میں زیادہ نافذ ہے، من علمنا۔ والوجہ الرابع فی الجواب انہم قالوا لا علم لنا الا ان علمنا جوابہم لنا وقت حیاتنا۔ لا علم لنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں، کیوں کہ ہمارا علم جو تھا جوابہم لنا وقت حیاتنا، ہم اس کو تو جانتے ہیں جو زندگی میں انہوں نے ہمیں جواب دیا، ولا نعلم، اور ہم نہیں جانتے، ما کان منہم بعد وفاتنا، جو تھا ان میں بعد وفاتنا، ہماری وفات کے بعد، وقت حیاتنا جانتے ہیں، ولا نعلم، اور نہیں جانتے، ما کان منہم بعد وفاتنا، جو ان کا جواب تھا ہماری وفات کے بعد۔ یہ کون ہے بھائی؟ امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور آگے فرماتے ہیں فَلِهَذَا الْمَعْنَى قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا وَقَوْلُهُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ يَشْهَدُ بِصِحَّةِ ہَذَيْنِ الْجَوَابَيْنِ، بات سمجھے ہو؟ انکا انتا علام الغیوب، یہ جو علت ہے یہ ان 2 جوابوں کے صحیح ہونے پہ دلالت کر رہی ہے۔ یہ ہماری بات نہیں، کس کی ہے؟ امام رازی رحمہ اللہ۔ اس کے بعد اگلا دیکھیں، ماذا اجبتم
ماذا اجب تم کا معنی ذرا دیکھنا، ماذا عملو بعدکم، ماذا عملو، اس کو یاد رکھنا، ماذا عملو، کیا عمل کرتے رہے تمہارے بعد، قالوا لا علم لنا، سارے انبیاء کہیں گے ہمیں کوئی پتہ نہیں، کیوں؟ انکا انت علام الغیوب، اس لیے کہ سارے غیبوں کو جاننے والا صرف تو ہے۔ اس جواب کو بھی ذرا دیکھنا، ماذا عملو، کیا عمل کرتے رہے، یہ تو کہتے ہیں جناب عرض اعمال ہوتا ہے، صبح و شام عرض اعمال، ہر مردے پہ عرض اعمال، اور یہاں پر کیا ہے، بعدا عملو، ماذا عملو بعدکم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ قال ابو عبیدہ یشبہ ھذا، اے ذرا خیال کرنا، بزرگ کیا لکھ گئے، ابو عبید کہتے ہیں یشبہ ھذا، اس کے مناسب حدیث یہ بھی ساتھ ملاؤ، ھذا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال، آپ نے فرمایا یرد علیہ اقوام، کچھ قومیں آئیں گی اہل بدعت کی میرے پاس، الحوض، حوض کوثر پر، پس ان کے درمیان یہ اختلاج آ جائے گا، رکاوٹیں بن جائیں گی، فاقول امتی، میں کہوں گا یہ کوئی میرے امتی لگتے ہیں، فاقول امتی، امتی، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ کوئی بھی نہیں سمجھے، ذرا بھی نہیں سمجھے، فاقول امتی۔ بعض روایات میں راوی نے تفسیر اس کی روایت بالمعنی کی اور اس میں کہہ دیا اصحابی، اصحابی، جس پر اہل تشیع نے شور کیا اور بعد ہمارے ان پڑھ لوگوں نے بھی شور کیا، اور دیکھو جی یہ روایت تو صحابہ کے بارے میں ہے، حالانکہ اصل مسئلہ کیا تھا کہ احداث اور بدعت وہ صحابہ کے عمل پہ بولا ہی نہیں جاتا، بدعت یا احداث ہے ہی صحابہ کے بعد، تو جن راویوں نے اصحابی ذکر کیا وہ لغوی معنی کے لحاظ سے ذکر کیا، تو بعد ہمارے ان پڑھ خطیبوں نے اس روایت کا انکار کیا، انہوں نے کہہ دیا یہ روایت ہی نہیں، حالانکہ 32 صحابہ سے مروی ہے اور متواتر حدیث ہے، 32 صحابہ سے مروی، تو اصحابی کا لفظ آیا بطور لغوی معنی کے، جیسے اصحاب الجنہ، اصحاب النار، اصحاب الجحیم، اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں، یہ لغوی معنی ہے، تو اس معنی میں بعض روایتوں میں آیا، لیکن اثر یہ لفظ ہے فَأَقُولُ امتی، اس کو ذرا ذہن میں رکھنا، فَأَقُولُ امتی، فَيُقَال، کہا جائے گا اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، بڑے مزے کی بات، یہ مفسر قرطبی ہے، حدیث بخاری مسلم سے ہم براہ راست لا سکتے تھے، لیکن جہاں مفسر قرطبی کے حوالے سے لکھنے کا ایک اور فائدہ ہے کہ اس حدیث کو مفسرین لا علم لنا کی تفسیر بنا رہی ہے، اس حدیث کو مفسرین لا علم لنا کی، بولو شاباش جلدی نماز کے ٹائم ہوگی، یا لا علم لنا کی تفسیر بنا رہی ہے۔ اب ذرا دیکھو یہ تفسیر بھی ہم نہیں بنا رہے، تو معلوم دو باتیں معلوم ہوئی، ایک ماذا اجبتم کا معنی کیا ہے، ماذا عملو، تمہاری موت کے بعد یہ لوگ کیا کرتے رہے، اور اس کا جواب ہے انک انت علام الغیوب لا علم لنا، اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہماری موت کے بعد
ہماری امتیں کیا اعمال کرتی رہی؟ کون ہماری قبروں پہ آ کے بکرے چھترے دیتا رہا؟ کون روزے کی جالی پکڑ کے اغثنی یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا رہا؟ کون بے ایمان مدینہ منورہ قبر انور کے سامنے کھڑے ہو کے ادعو اللہ اشفا لنا سفارش استشفاء کے نظریے سے آتا رہا؟ لا علم لنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں کیوں جب ہم پہ موت آ گئی اسباب ختم ہو گئے، اور جو علم بغیر اسباب کے ہو وہ غیب ہے، اور غیب جاننے والا انکا انتا علام الغیوب۔ اور اسی پہ آگے حدیث آئی انکا لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے، یہ ہے فرشتوں کا عقیدہ۔ یہ فرشتے کہیں گے، معصوم فرشتے، انکا لا تدری، اللہ کے محبوب آپ کو پتہ نہیں، آپ کو علم نہیں کس چیز کا، ما احدثوا بعدک، آپ کی موت کے بعد جو انہوں نے بدعتیں نکالی، چاہے وہ بدعتیں وہاں روزے پہ کہتے رہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بدعی درود بنا کے، چاہے عید میلاد النبی، چاہے اور دنیا جہان کی جتنی بدعتیں ہیں، ما احدثوا بعدک، ان بدعات کا آپ کو پتہ نہیں۔ یہ قرطبی ہے۔ اگلا حوالہ قالو لا علم لنا باخلاص قومنا، ہم نہیں جانتے اپنی قوم کا اخلاص، دلیلہ انک انت علام الغیوب۔ آگے ذرا دیکھنا، او بما احدثوا بعدنا، جو ہم نہیں جانتے ہماری موت کے بعد انہوں نے جو بدعات نکالی، موت کے بعد جو یہ عمل کرتے رہے بعد موت کے، اس کو ہم نہیں جانتے۔ بعدنا دلیلہ، دیکھو دلیلہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ کنت انت الرقیب علیہم، میں نے حضرت عیسیٰ کا واقعہ پیش کیا، وہی مفسر، یہ صاحب کنز ہے علامہ نصفی، کنز بھی اسی کی کتاب ہے، اور عقائد نصفی وہ بھی اسی کی ہے، اور تفسیر مدارک یہ بھی اسی کی ہے۔ بابا بھی کہہ رہا ہے دلیل وہی دی جو ہم دلیل دیتی، دلیلہ انک انت علام الغیوب۔ مدارک اگلا حوالہ لا علم لنا بعاقبۃ امرہم وبما احدثوا من بعد، ہمیں نہیں پتا ان کے آخری انجام کا، اور بما احدثوا، ہمارے بعد انہوں نے جو کام کیے، عمل کیے، بدعتیں کی، ان کا ہمیں نہیں پتا۔ دلیلہ، اس کی دلیل کنت انت الرقیب علیہم، تو ہی ہے ان پر رقیب اور تو ہی نگران۔ حضرت عیسیٰ والی بات وہ لائے۔ اب دیکھو یہ کون ہے؟ ہاں، معالم التنزیل، انت الذی تعلم ما غاب ونحن لا نعلم الا ما نشاہد، ہم صرف مشاہدہ والی بات جانتے ہیں اور تو غیب کی بات جانتا ہے، اس لیے ہمیں پتہ کوئی نہیں۔ آگے حدیث حوض پیش کی، اس کے بعد امام بغوی معالم التنزیل والا انک لا تدری کو اسی کی تفسیر بنایا۔ یہ اہم بات ہے کہ مفسرین اس حدیث کو اس آیت کا بیان بنا رہے ہیں، اور اس حدیث میں کیا ہے؟ ما احدثوا بعدک، اور پھر دو دلیلیں دے رہے ہیں، انک انت علام الغیوب کا جملہ، انک لا تدری ما احدثوا، وہ حدیث متواتر، یہ آیت قطعی دلالت، تو اس معنی کو دو قطعی دلیلوں اور تیسری دلیل کنت انت الرقیب علیہم، اس سے اس معنی کو ترجیح دے رہے ہیں کہ اس کا اصل
تعلق ہی کس کے ساتھ ہے؟ امر غیب بعد الوفات کے ساتھ۔ اب ذرا دیکھو اس سے واضح کیا ہو سکتا ہے بزرگوں؟ قیل مانا ہو لا حقیقت العلمنا، کہا گیا نہیں تو اس کا معنی یہ ہے ہمارے علم کی حقیقت نہیں، بے عاقبت امرہم، ان کے آخری انجام کے ساتھ، لأننا کننا نعلم ما کانا من افعالہم و اقوالہم، ہم صرف وہ جانتے تھے ان کے اقوال ان کے افعال۔ سلام قول ہے یا نہیں ہے؟ افعالہم و اقوالہم، ہم ان کے صرف وہ افعال اقوال جانتے تھے۔ وقت حیاتنا، وقت حیاتنا، اپنی حیاتی کے دور میں، زندگی کے دور میں، ولا نعلم ما کان منہم بعد وفاتنا، اللہ ہم نہیں جانتے کہ وفات کے بعد یہ کیا کرتے رہے، موت کے بعد یہ کیا کرتے رہے۔ ولا نعلم ما احدثوا من بعدنا، اور ہم نہیں جانتے ہماری موت کے بعد انہوں نے کیا بدعتیں نکالی۔ ومنہ ما اخبر اللہ عن عیسیٰ، اسی قبیل سے ہے جو اللہ نے خبر دی حضرت عیسیٰ سے، بقولہ وکنت علیہم شہیدا، وکنت علیہم، ہاں میرا گلہ اسی آیت کی وجہ سے ٹھیک ہوئے۔ ہاں میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ آیت میں نے پڑھانی ہے، تو اور آپ یہ یقین کریں ورنہ اتنا خراب تھا یہ ہفتہ ٹھیک ہونے والا نہیں تھا، اس لیے اچھی طرح سمجھو۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَمِنْهُ مَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ، اور اسی سے وہ روایت ہے جو حضرت انس سے روایت کی گئی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آگے کون سی ہے بھئی؟ حدیث حوض ہے، حدیث حوض، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، میں نے اس لیے مختصر کر دی کہ اس کی پوری عبارت پہلے آ چکی ہے۔ بثانی ان احدثوا امورا وابدؤوها من داب انفسهم ونسبوا ذلك الى الرسل، یہ بھی ذرا سمجھنا، ان کی عادت تھی مشرکوں بے ایمانوں کی، وہ جھوٹی روایتیں منسوب کرتے تھے رسولوں کی طرف، اپنی طرف سے گھڑی ہوئی، من صلی علیہ عند قبری، جو قبر پہ درود پڑے میں سن لیتا ہوں، محمد بن مروان دجال کذاب شتام متروک، اس کی گھڑی ہوئی یہ گپ، اور نسبت کیا کرتے تھے؟ قال رسول اللہ اذا تحیرتم فی الامور، اور تمہارا ڈاگ ملا، ڈاگئی ملا، اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باہل القبور، جب حیران ہو جاؤ تو قبر والوں سے مدد مانگو۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں میرے پاس اس کی بڑی اچھی تعویل ہے، میں نے کہا دور لعنتی، جو پیغمبر پر جھوٹ بولے تو آگے سے تعویل کر لے، تیرے پاس بڑی اچھی تعویل ہے، تعویل تو ہو کوئی بات سچ ہو، جو ہے ہی نرا مجابروں کی گپ اور جھوٹ، اس کے لیے تعبیر کی کیا ضرورت؟ اور بیان کرتے تھے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا گیا، اور پڑھتے تھے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی گارے کے درمیان تھے۔ یہ کل کے کل بے ایمان جھوٹ بول کر نسبو الی الرسول، رسولوں کی طرف منسوب کرتے تھے، اور آج پیغمبر کہیں گے لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ بزرگوں کے حوالے بھی ذرا دیکھتے ہو، احدثوا امورا وابدؤوها من داب انفسهم
اپنی طرف سے بدعتیں گھڑی، جھوٹی روایتیں گھڑی، فنسبوا ذالک الی الرسل، رسولوں کی طرف منسوب کیا. اسی لیے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به کأنہم قالوا ان عیسیٰ هو الذی دعاہم الی ذلک. گویا انہوں نے حضرت عیسیٰ کے ذمہ لگایا کہ حضرت عیسیٰ اپنی الوہیت کی دعوت دیتے رہے، اس طرف بلاتے رہے. سمجھ گئے میری بات؟ لہذا فیقول لہم ماذا اجبتم فقالوا لا علم لنا فیما، ہمیں کوئی پتہ نہیں جو انہوں نے ہم پہ جھوٹ بولا، ادعا دعویٰ کیا یعنی جھوٹ بولا ہم پر. انک انت علام الغیوب بأننا لم نکن لہم ولم ندعوہم الی ما ادعوا، جس کا انہوں نے دعویٰ کیا اور جھوٹ موٹ ملائے، ہم نے وہ بات نہیں کی کہی تھی. یہ کون ہے بھائی؟ یہ کون ہے؟ کوئی معمولی آدمی نہیں، یہ امام ابو منصور الماتریدی، جو پورے ایک گروہ کے امام ہیں. ہمارے امام الکلام ابو منصور الماتریدی اہل سنت کے مسلم امام. اور معنی انہوں نے کیا کیا آپ کو سمجھ آیا؟ کہ لا علم لنا کا مطلب ہے انبیاء کہیں گے ہمیں وفات کے بعد کا پتہ نہیں ہے. یہ ہے اہل سنت کا امام. اور جو کہتے ہیں جناب صبح و شام عرض اعمال ہوتا ہے کہ قبروں پہ استشفاء سلام سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، ان کا پتہ نہیں امام کون ہے. اہل سنت کا امام تو قرآن کا معنی یہ کر رہا ہے لا علم لنا، موت کے بعد قبر پہ آنے والوں کے احوال جاننا یہ غیب میں سے ہے، اور غیب جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ. آگے ذرا چلو. الماتریدی اس کے بعد وکیل لا علم لنا بما احدثوا بعدہ، یہ اس لیے لایا فتح البیان نواب صدیق حسن خان. یہ غیر مقلد، کیونکہ غیر مقلد بھی بے ایمان سارے سما کے قائل ہیں. یہ جو اہل حدیث ہیں یہ بھی للڑ ہیں. اور کم از کم اتنا تو سب کے نزدیک ہے بھئی جوتوں کی آہٹ تو سنتی ہے، وہ تو لکھا ہی لکھا ہے نا. اکثر ان کے للڑ اور قائلین سما ہیں. اس لیے نواب صدیق حسن خان کا حوالہ جہاں میں لایا ہوں کہ آپ کے ابا جان نے کیا معنی کیا. اس نے معنی کیا یہی بما احدثوا بعدنا. اس کے بعد اگلا حوالہ ہے ابن جریر کا، فرماتے ہیں قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. ماذا اجبتم کا معنی ماذا عملوا بعدکم وماذا احدثوا بعدکم. تمہاری موت کے بعد یہ اعمال کون سے کرتے رہے، تمہاری موت کے بعد یہ بدعات کون سی کرتے رہے. قالوا لا علم لنا، سارے نبی کہیں گے اللہ ہمیں پتہ کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ موت کے بعد دنیا غائب ہو گئی. انک انت علام الغیوب. اگلا حوالہ انا مانا قولہ ماذا اجبتم اے ماذا عملوا بعدکم. ماذا اجبتم کا معنی دیکھتے آئے کہ تمہاری موت کے بعد تمہاری امتیں کیا کرتی رہی. کون تمہاری قبروں پہ طواف کرنے آیا؟ کون تمہاری قبروں پہ حلوا کے ڈبے رکھنے آیا؟ کون تمہاری قبروں پہ ہٹے کٹے دینے آیا؟
کون تمہاری قبروں پہ کالے ککڑ تے چٹے ککڑ لے کے آیا؟ اور کون تمہاری قبروں پہ سبز پگڑی باندھ کے آیا؟ اور کون بے ایمان تمہاری قبروں پہ وہ جنگلی گدے والا جھنڈا لے کے آیا؟ اور کون طاغوتی نظام والا تمہاری قبروں پہ مشورہ کرنے کے لیے آیا؟ یہ پچھلے دنوں ایک ڈیرے کا دجال ہے، دجال تو خیر نہیں، دجال کا چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان سے میں نے پوچھا بھئی آپ گھنٹہ گھنٹہ جو کھڑے ہوتے ہیں روزے پہ اتنا لمبا سلام کرتے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب فرمانے لگے میں نبی پاک علیہ السلام سے مشورہ کرتا ہوں، صرف سلام نہیں مشورہ کرتا ہوں۔ اب ایسے آدمی کے دجال ہونے میں کوئی کسر باقی ہے؟ نہیں۔ مشورہ کر تو ابو بکر صدیق تو مشورہ نہیں کر سکے وفات کے بعد، حضرت فاطمہ تو مشورہ نہیں کر سکی، حضرت علی معاویہ کی لڑائی ہوتی رہی، حضرت علی بھی مشورہ نہیں کر سکے، حضرت معاویہ بھی مشورہ نہیں کر سکے، اور وہ عورت نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ کر کہتی ہے کہ میرا کام ہے، آپ نے فرمایا کل آنا، تو عورت کہنے لگی اگر میں کل آؤں اور آپ نہ ہوں، آؤں بلم اجد کا کانہا ترید الموت، یہ بخاری شریف۔ اس عورت نے کہا اگر میں آؤں اور تم پہ موت آ جائے پھر کس سے مسئلہ پوچھوں گی؟ اس کو تو اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا تو مجھ سے مشورہ کر لینا۔ قبر پہ آ کے یا چارپائی کے قریب آ کے صحابی مدینہ سے دمشق پہنچا ہے، مشکات میں بھی حدیث ہے، اور وہاں حضرت ابو درداء کے پاس کہتا کیا ہے جئتو من مدینۃ الرسول، میں رسول پاک کے شہر سے آ رہا ہوں اور صرف ایک حدیث پوچھنے آیا ہوں۔ ایک حدیث مدینہ سے دمشق جا رہے ہیں، وہاں تو وہ مشورہ نہیں کرتے، اور یہ طاغوتی نظام کا ٹھنڈا اور طاغوت کا پجاری، دجالی نظام کا چوکیدار اور چپڑاسی، جس کی یہ شان کہ یہ پیغمبر کریم کے ساتھ یہ مشورہ کرتا ہے کہ اب میں کون سا فراڈ شروع کروں، معاذ اللہ۔ پیچھے وہ خود کہہ رہا تھا حضرت آدم نے مجھے فون کیا، حضرت آدم بھی صحیح اگر پتہ چلا ہوتا نا کسی ذریعے سے وہ بھی خوش ہوتے بھئی تو نے میری پوری اولاد کو بدنام کیا ہے، فلانے کا فون آیا۔ خیر آؤ ماں، دیکھو نماز کے ٹائم میں جلدی کرو۔ ماذا عملوا بعدکم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، تو ہی ہے سب غیبوں کو جاننے والا، المابردی بمانا اگلا حوالہ بمانا ماذا، کہتے ہیں جی بزرگوں نے نہیں سمجھا، ان کو کیا کہتے ہو ہے؟ یہ بزرگ نہیں، تمہارے بزرگ کہیں اور آئے، تمہارے کون ہے اکابر؟ اکابر نے نہیں سمجھا، کوئی ایک 1957 سے پہلے کوئی ایک بزرگ پیش کر دو، عنایت اللہ شاہ صاحب سے پہلے کوئی ایک بزرگ پیش کر دو، یہ سارے بزرگ پہلے کی، یہ سارے بزرگ پہلے کے ہیں۔ اور بات بھی ہے یوم یجمع اللہ الرسول، رسولوں کی بات، بتوں کی بات نہیں، انبیاء کی بات ہے، اور انبیاء میدان قیامت میں قسم اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ کوئی نہیں کون ہماری قبر پہ آیا کون نہیں آیا، کس نے دیے جلائے کس نے نہیں جلائے، کس نے میٹھے بھات وہاں آ کر تقسیم کیے، ہمیں نہیں پتا۔ اگلا حوالہ وَمَانَا مَاذَا اُجِبْتُمْ مَاذَا عَمِلُوا بَعْدَكُمْ، مَاذَا اُجِبْتُمْ، کیا عمل کیا انہوں نے آپ کے بعد، وَمَا أَحْدَثُوا، اور کیا کیا بدعتیں کی، فَلِذَلِكَ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا، قال القاضی ابو محمد
یہ خود ابن عطیہ ہے، فرماتے ہیں ھذا معنی حسن فی نفسہ ویؤیدہ قولہ تعالی انک انت علام الغیوب۔ قاضی ابو محمد مفسر ابن عطیہ فرماتے ہیں یہ جو معنی ہے نا وفات کے بعد کا پتہ نہیں، اس کی تائید کرتا ہے اللہ کا فرمان انک انت علام الغیوب۔ یہی جملہ جو میں نے ذکر کیا یؤیدہ قولہ تعالی، اب اس کو بھی ذہن میں رکھنا۔ اگلا حوالہ ہے علامہ ابن جوزی زاد المسیر کا، والسادس لا علم لنا بجمیع افعالہم اذا كنا نعلم بعضها وقت حیاتنا۔ ہم سارے افعال نہیں جانتے، ہم بعض جانتے ہیں، اور وہ بھی کب کے وقت حیاتنا۔ ایک تو مفسرین یہ زیادتی کر رہے ہیں وقت حیاتنا، یہ کیا کہہ رہے ہیں وقت حیاتنا، یہ تو کہتے ہیں حیات منقطع ہی نہیں ہوئی، اب بھی حیات کا وقت ہے۔ یہ کہتے ہیں وقت حیاتنا، اپنے حیات کے زمانے میں وہ بھی بعد، ولا نعلم ما کان بعد وفاتنا، ہم نہیں جانتے ہماری وفات کے بعد کیا ہوا۔ آگے زاد المسیر ہے، اس کے بعد اگلا حوالہ ہے علامہ اندلسی حنفی کا، فرماتے ہیں ماذا اجبتم بمانا ماذا عملوا بعد، یہ العز بن عبد السلام ہے بھائی، العز بن عبد السلام، اس کی تفسیر القرآن ہے، وہ بھی معنی کرتا ہے ماذا عملوا بعدکم۔ اگلا حوالہ مانا ماذا اجبتم ماذا عملوا بعدکم وماذا احدثوا، آپ کے بعد کیا عمل کیا اور کون سی بدعتیں کی، فلذالک قالوا، اسی لیے کہیں گے لا علم لنا، ہم نہیں جانتے۔ جی حضرت مفسر دلیل یؤیدہ انک انت علام الغیوب، البحر المحیط، وکیل المانا۔ اگلا حوالہ کس کا ہے؟ ابو سعود، بڑا مفسر ابو سعود فرماتے ہیں اکیلا المانا لا علم لنا بما احدثوا بعدنا وانما الحکم للخاتمہ، ہمیں یہ نہیں پتا ہماری موت کے بعد یہ کیا کرتے رہے، کیا بدعات نکالی، کیوں، اور اصل مسئلہ انجام کس پر ہے، خاتمہ پر ہے۔ اگلا حوالہ ذرا دیکھو، یہ کس کا ہے بھائی؟ روح البیان، صوفی صاحب بھی یہاں بول پڑا، حقی صاحب، یہ بریلویوں کے لیے خصوصی نسخہ ہے، لا علم لنا لیس المقصود منہ، اس سے مقصود نفی علم بے جوابہم کی نہیں۔ او ذرا دیکھنا، زبردست بابا بول گیا، نفی العلم بے جوابہم، حالت تبلیغ، حالت تبلیغ مشاہدہ کی نفی نہیں ہے، اور ماذا اجبتم کا تعلق اس کے ساتھ نہیں، بلا بقتا حیات الانبیاء بل المقصود نفی علمہم بما کان من الامم بعد وفات الانبیاء۔ اس کا ماذا اجبتم کا تعلق امر تبلیغ کے ساتھ ہے ہی نہیں کہ جب تبلیغ کر رہے تھے اس وقت کیا جواب ملا، یہ معنی نہیں ہے۔ بابا حقی کہتے ہیں معنی کیا ہے، حیات الانبیاء کے زمانے کے بارے میں بھی سوال نہیں، سوال ہے وفات الانبیاء کے زمانہ سے، کہ جب انبیاء دنیا سے چلے گئے انہوں نے کیا جواب دیا، قوموں نے کیا کرتی رہی، فی العاقبۃ وآخر الامر الذی بہل اعتبار لأن الثواب والعقاب انما الی آخرہ۔ اس کے بعد اگلا حوالہ، اچھا پھر یہی حقی قالوا لا علم لنا پہ کہتا ہے وفی الحدیث انی علی الحوض، دیکھا، او آگے پھر انک لا تدری ما احدثوا بعدک، وہی حدیث لایا یہ بھی مفسر حقی۔ اس کے بعد اگلا حوالہ کس کا ہے بھائی؟ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مفسر فرماتے ہیں مانا لا علم لنا بعاقبۃ امرہم، ہمیں نہیں پتا ان کے آخری انجام کا، وبما احدثوا
بعدنا، اور ان بدعات کا جو انہوں نے ہمارے بعد گھڑی ہیں، وبما اضمروا فی قلوبہم، اور جو انہوں نے دلوں میں چھپایا اس کا پتہ نہیں ہے۔ مولانا سرفراز نے تو لکھا ہے کہ جو روزے پہ جائے آپ اس کے دلوں کے خطرات بھی جانتی، یہ سماع الموتیٰ میں موجود ہے۔ بما اضمروا فی قلوبہم انک انت علام الغیوب تعلم ما غاب عنا ونحن لا نعلم الا ما نشاہدہ عن انس، وہی حدیث لائے انک لا تدری ما احدثوا بعدک والی حدیث کہ موت کے بعد کا پتہ نہیں ہے۔ مظہری مفسر، اس کے بعد اگلا والا کس کا ہے بھائی؟ ہاں یہ اب اصل حدیث آ گئی۔ عن ابن عباس انہ جزاء برجال، کچھ لوگ لائے جائیں گے من امتی، کون ہوں گے؟ میری امت سے، فیوخذ بہم ذات الشمال، اور ہوں گے یہ سارے مولوی، یہ جو گرفتار ہو کے آئیں گے کون ہوں گے؟ بولو بولو کون ہوں گے؟ یہ کون ہوں گے؟ مولوی ہوں گے سارے، ملا لوگ ہوں گے، بدعتی ملا سارے کٹھے ہو کے آئیں گے۔ پہلے تو خوش ہوں گے بھئی کوئی ختم شریف کی پارٹی ہے، یہ تو جب فرشتے جکڑیں گے اور ہتھکڑیاں لگائیں گے، بڑے بڑے بے ایمان وسیع البطن و الی آخرہ، ان کو سب کو پکڑیں گے۔ فیوخذ بہم ذات الشمال فاقول یا رب اسیحابی، لغتاً اسیحابی یہ کوئی میرے امتی معلوم ہوتی ہیں۔ فیقال انک لا تدری ما احدث بعدک، کہا جائے گا انک لا تدری، بے شک آپ نہیں جانتے جو انہوں نے بدعات کی آپ کے بعد۔ فاقول، پس میں بھی کہوں گا، کما قال العبد الصالح، جس طرح حضرت عیسیٰ کہیں گے کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، میں بھی وہی جواب دوں گا۔ یہ حدیث نظر نہیں آتی؟ ان شیخ الحدیثوں کو دکھاؤ، یہ جو حدیث صرف محمد بن مروان وہ باپ لگتا ہے، اس کی طرف جاتے ہو، یہ حدیث نظر نہیں آتی؟ یہ بخاری شریف ہے، اقول کما قال العبد الصالح، بخاری شریف رقم الحدیث 4625۔ اور ان انس، یہاں پر ایک اور بات ذرا دیکھ رہی ہوں، اوپر کس سے ہے؟ ان ابن عباس، رابی ابن عباس سے، نیچے کیا ہے؟ ان، خیال کرو اس طرح حدیثیں بدلتی ہیں، جب راوی بدل جائے صحابی۔ آج کل بعض دجالوں نے یہ کام شروع کیا، ایک حدیث 4 کتابوں میں آگے کہتے 4 حدیثیں اس کتاب میں، وہ بھی علم کا کمال ہے بھائی، علم کا کباڑ ہے، یہ بھی علم کا کباڑ ہے، کمال ہے۔ 6 کتابوں میں ایک حدیث لکھ دو، پھر تو 20 کتابیں اور لے کے اس میں لے آؤ، 20 حدیثیں بن گئی تھے، 30 بن گئی۔ دنیا میں بڑے لوگ فراڈی گزری، لیکن الفراڈ وہ بدعتی ملا سے زیادہ شیطان میں بھی نہیں۔ جب سے بدعتی مولوی پیدا ہوئے شیطان بھی بے فکر ہے کہ اب میری اتنی ضرورت نہیں، میری اولاد کافی ہے۔ انہوں نے ایسی ایسی چیزیں کہ شیطان خود حیران ہوگا کہ میں نے تو اتنا بڈھا شیطان اب تک نہیں سوچا تھا، جو میرا واہ پترا واہ، واہ پترا واہ، کیسے تو نے قرآن کا مقابلہ کر دکھایا۔ ہاں دیکھو حدیثیں یوں متعدد ہوتی ہیں، صحابی بدل رہا ہے۔ عن ابن عباس، وہ حدیث کس کی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کی، اب بدل رہی ہے۔ ان انس، حضرت انس صحابی، بخاری 6582۔ قال ابو حازم، یہ آگے حدیث بدل گئی، ابو عیاش ہے، فقال ہاکذا، یہ آگے سند بدل رہی ہے ساری، یہ سہل ہے، فقلت نعم، فقال اشہد علی ابی سعید الخدری سمیتہ وہو یزید فیہ اقول انہم منی۔ ابو سعید خدری کی روایت ہے، تیسرا صحابی آ گیا، ابو سعید خدری، میں کہوں گا وہ مجھ سے ہیں۔ فیقال انک لا تدری ما احدث بعدک،
بخاری شریف 6584. اس کے بعد صحابی بدل گیا. ان ابی ہریرہ گنتے ہو، ان ابی ہریرہ تھا، حضرت ابو ہریرہ سے. وہ فرماتے ہیں فیقول انک لا علم لک بما احدثوا. یہ اس لیے لایا کہ بنتی ملا درایت میں ڈنڈی لگاتی ہیں. درایت وہ علم ہے جو اٹکل پچو سے آئے، ہے بے وقوف، اٹکل پچو سے آئے. تو اب یہاں پر چلو، وہ بھی تیرا اٹکل پچو بھی نکل گیا. اس حدیث میں کیا آیا؟ لا علم. اب اٹکل پچو بھی ختم. لا علم لکا بما احدثوا بعدک، آپ کو علم ہی نہیں بما احدثوا بعدک. بخاری رقم 6585. آگے صحابی بدل گیا. قال عبداللہ، یہ عبداللہ ابن مسعود ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا فرتکم علی الحوض، میں حوض کوثر پیوں گا. کچھ صوفی لائے جائیں گے، مولوی لائے جائیں گے ہاں میرے پاس، اور آگے پوری حدیث ہے اختلجوا، وہ اللہ کی فوج درمیان میں آئے گی فرشتوں والی، اور کہیں گے دور دور بے ایمانو، سیڈ پہ ہو. فاقولو اے رب اصحابی یقول لا تدری ما احدثوا بعدک. بخاری شریف 7049. آگے صحابی بدل گیا. ان ام سلمہ، حضرت ام سلمہ سے روایت ہے. کتنا صحابی آ رہا ہے؟ 6 یا 7واں؟ ان ام سلمہ 7واں. زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک. مسلم شریف 2295 رقم الحدیث. اور آگے حدیث حضرت معاذ وہ کہتے ہیں فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک. مسلم شریف 2860. آگے پھر بدل گیا راوی. ان انس فاقول انہ منی فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک. ابو عوانہ. یہ ان لفظوں میں فرق آ گیا ہے. ان سہل بن سعد، یہ صحابی بدل گیا. سہل بن سعد آ گیا. کتنا آ گیا بھائی؟ یہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی حدیث ہے. ابو عوانہ 10,124. ان اسماء بنت ابی بکر. پھر ابو عوانہ سے آگے ان عمر بن الخطاب صحابی بدل گیا. 10 رب قومی اے رب امتی فیقال یا محمد انک لا تدری ما احدثوا بعدک. مسند الفاروق ہے. آگے آ رہا ہے ان ابی بکرہ 11واں صحابی. ان ابی بکرہ مصنف ابن ابی شیبہ 31,673. آگے صحابی بدل گیا 12واں. ان ابی موسیٰ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکا الی آخری. یہ بھی المعجم الاوسط 6598. ومن اضلوا. بس یہ میں نے آپ کو ایک طرز بتائی ہے تخریج کی، جہاں 12 صحابہ سے لائی 10 پہ متواتر بن گئی. یہ تقریباً 32 صحابہ سے. ہر صحابی جب بدلے گا روایت بدلے گی. انک لا تدری وہ ایک جیسا آ رہا ہے، اور ایک میں وضاحت آ گئی انک لا علم لک، آپ کا علم نہیں. بدتیوں کے سارے درایت کے جو فرق کرتے ہیں وہ بھی سارے الٹے ہو گئے. تو یہ حدیث متواتر مفسرین نے تفسیر بنائی ہے لا علم لنا انک انت علام الغیوب کی. بس اس کے بعد جتنی آیاتیں پکارے وہ بھی اسے معنی کی دلیل ہیں. ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الی یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون. ان کو ان کی پکارنے کا پتہ بھی. فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین. یہ سارے انبیاء کہیں گے ہمیں کوئی پتہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں. بس اب ذرا سمجھو، یہ ہے
وفات کے بعد عدم السماع پر اجماع الانبیاء، وفات کے بعد عدم سماع پر اجماع یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، ایک تو یہ پتہ لگا کہ موت کے بعد مرنے والے کی نسبت دنیا غیب ہے۔ غیب کیوں ہے کہ فوقل اسباب منقطع ہو گئے۔ کچھ سمجھے نہیں سمجھے؟ اس بات کو سمجھو، غیب ہے۔ تو اتنا تو مانتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو غیب دان سمجھنے والا مشرک ہے، تو پھر ماننا ہوگا کہ جو انبیاء اولیاء کو مرنے کے بعد کہتے ہیں چڑی چڑا کا پتہ چلتا ہے تے بابے کا تو سارا حالات جانتے ہیں، تو وہ غیب دان سمجھ کے کیا بنیں گے؟ مشرک۔ ما فوق الاسباب سننے کا لفظ سے ڈرتے ہو تو غیب دان کی وجہ سے بات تو ایک ہی ہے۔ ما فوق الاسباب سما پہ فتویٰ لگاؤ یا غیب دانی پہ لگاؤ، یہ مسلمان نہیں۔ دوسرا مسئلہ پتہ لگا کہ انبیاء کو پتہ نہیں، یہ انبیاء کا اجماعی مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ پتہ لگا کہ یہ جو لوگ جن کا عقیدہ ہے کہ ہر امتی کا ہر عمل پیش ہوتا ہے، وہ اس آیت کے صریح منکر ہے۔ مولانا سرفراز خان تو کہتے ہیں ہر کافر مردے کو بھی پتہ چلتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں سوموار اور جمعرات کو عمل پیش ہوتی ہے۔ یہ بے بنیاد عقیدہ ریونڈ سے پوری دنیا میں پھیلا ہے، عرض اعمال والا۔ یہ ریونڈی بستروں والوں نے پوری دنیا پہ پھیلا دیا، اور یہ عقیدہ صریح قرآن کے خلاف ہے۔ آپ کے سامنے قرآن بھی آ گیا، حدیث متواتر بھی آ گئی، اور مفسرین اکابر کا فہم بھی آ گیا۔ اب آپ کی مرضی قرآن، سنت اور فہم صحابہ تابعین کی طرف آئیں یا آج کے للڑ شیاطین کی طرف جائیں۔ یہاں پر یہ حجت مکمل ہو گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اس لیے بقیہ گفتگو بعد میں، اور کل سے انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد آپ کھانا کھائیں گے، 8 بجے نماز پڑھیں گے، اور نماز کے بعد گھنٹہ ڈیڑھ سبق ہوگا، کیونکہ آپ کا کھانا منتظر رہتا ہے۔ تو عشاء کے بعد پھر ہماری مرضی ہے اور آپ کی بھی۔ اللہ